مسنون طریقے پر کفنانے دفنانے کی وصیت کرنا. ابو بردہ کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں ابو موسیٰ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا جب تم لوگ میرے جنازے کو لے کے روانہ ہو تو تیزی سے چلنا، یعنی سنت کے مطابق. انگیٹھی ساتھ لے کے نہیں جانا، یعنی آگ لے کے جاتے تھے اہل عرب جنازوں کے ساتھ. میری قبر میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنا جو میرے اور مٹی کے درمیان حائل ہو، مثلا کوئی تکیا، کوئی گتا، کوئی ایسی چیز. میری قبر پہ کچھ تعمیر نہیں کرنا. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو بال نوچے، واویلا کرے، گریبان چاک کرے. لوگوں نے پوچھا آپ نے اس حوالے سے کچھ سن رکھا؟ کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی، اس لیے میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں. اسی طرح کسی خاص فرد کو جنازہ پڑھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کو کہنا وہ میرا جنازہ پڑھائے؟ بالکل. قتادہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور انہیں دفن کیا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے انہی کو وصیت کی تھی یہ کرنے کی. بقیع میں دفن کرنے کی وصیت کرنا آپ نہ کرنا، کیونکہ یہاں سے آپ کو لے جانا بہت مشکل ہے. زندگی میں جانا مشکل ہے تو موت کے بعد میت کو لے جانا تو کئی گنا زیادہ مشکل ہے. اور وہ باہر سے لیتے بھی نہیں کسی کو اس طرح، الا یہ کہ کسی کا بہت بڑا کوئی کارنامہ ہو. وہ معلوم ہے کہ ایک اسکالر تھے احسان الہی ظہیر، جو فضل الہی صاحب کے بھائی تھے، تو ان کی جب بم بلاسٹ میں یعنی وفات ہوئی، شہادت ہوئی جو بھی، تو سعودی حکومت نے خود ان کو یہ فیسلٹی دی اور ان کی لاش وہاں لے جائی گئی اور بقیع میں دفن کی گئی. خوش قسمت لوگ ہیں. لیکن یہ خوش قسمتی کس کے حصے میں آتی؟ جب آپ کچھ کریں، جب آپ سنت کی خدمت کریں، یا آپ برت ہوں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں، ان کی سنت کا دفاع کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ واقعی آپ کو وہاں لے جایا جائے. لیکن اگر دنیا میں نہ لے جایا جا سکے تو آخرت میں تو آپ کے ساتھ ہونا انشاءاللہ، مگر اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. محض امتی ہونے کے دھوکے میں مت رہیں کہ کام سارے ان کے خلاف ہوں اور امتی کا سٹیکر لگائے رکھیں. اپنے عمل سے امتی نظر آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ میری دوسری سوکن بہنوں کے ساتھ بقیع غرقد میں مجھے دفن کرنا. میں پاکیزگی میں برتری نہیں چاہتی کہ میری بڑی تعریف ہو. دیکھیے کتنی ہمبل تھی، اتنے کام کرنے کے باوجود جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ دوسری سوکنوں کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا نہیں مجھے وہیں دفن کر دینا انہی کے ساتھ. حالانکہ آپ چاہتی کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن، لیکن اپنی جگہ پھر حضرت ابو بکر کو دی، پھر حضرت عمر. تو جب تک حضرت ابو بکر تھے تو ٹھیک تھا، لیکن جب حضرت عمر آ گئے تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ عام قبرستان میں چلی جاؤں. جنازہ جلدی لے جانے کی وصیت. ابو ہریرہ کو جب موت آئی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا میری قبر پہ خیمہ مت لگانا، کوئی اوپر کمرہ نہیں تعمیر کرنا، نہ میرے ساتھ آگ لے جانا، اور مجھے جلدی لے جانا. یقیناً میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نیک شخص کو اس کی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو. یہ نہیں کہ کبھی یہاں روکا اور کبھی اس کو سیاسی جنازہ بنا دیا، جس سے آج کل رواج پڑ گیا کہ مردوں کی سیاست کی جاتی، لاشیں لے کے رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو اس پر اکٹھا کرتے ہیں، ایموشنل بلیک میل. یا پھر یہ ہے کہ ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے، اور وہ پورا دن جو ہے وہ لوگوں کے کندھوں پہ لٹکی رہتی ہیں لاشیں. تو یہ بے حرمتی ہے ان کی. ان کو ساتھ تو نہیں نہ کھیلیں، ان کو تو اپنے مقام پہ پہنچائیں، اور باقی آپ کو جو کرنا ہے وہ اس کے لیے کوئی آسان طریقہ نکالیں. اور برے شخص کو جب اس کی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تباہی تمہارے لیے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. پھر قبر پہ 2 شاخیں لگانے کی وصیت. بریدہ اسلمی صحابی نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر 2 شاخیں لگا دی جائیں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس کی قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا اس کے لگائی تھی کہ شاید جب تک یہ ہری رہے تو اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے. اس سے میں یہ سوچتی ہوں کہ درخت لگانا، اور ویسے بھی یہ نہیں کہ قبر کے اوپر ہی درخت لگانا، کہیں بھی درخت لگانا، شاخیں لگانا اور ہریالی کا اہتمام کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا کام، اور یہ بھی صدقہ جاری ہے. جب تک آپ کے لگائے ہاتھوں کا درخت پھلتا پھولتا رہے گا، اس سے جتنی آکسیجن نکلے گی روز کا صدقہ ہوتا رہے گا آپ کی طرف سے. ہم میں کسی ایک گھر میں رہتے تھے، اسلام آباد میں رینٹ کے گھر میں تھے، تو وہاں میری بیٹی نے ایک درخت لگایا. اب وہ درخت ماشاءاللہ بہت بڑا ہو چکا تھا. جب میں اس سڑک سے گزرتی ہوں خاص طور پہ جھانک کے دیکھتی ہوں کہ درخت کتنا بڑا ہو گیا نا. وہ اب ملک میں نہیں ہے، لیکن مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کا لگا ہوا ایک درخت جو وہ لوگوں کو اور کچھ نہیں تو آکسیجن ہی دے رہا ہے. دیکھیں بعض اوقات یہ ہے کہ درخت پھل نہ بھی دے، ویسے تو وہ آم کا ہے، لیکن چونکہ اس میں پابند کاری نہیں ہوئی تو وہ آم نہیں لگتے اس کو، لیکن سال کا ایک بڑا حصہ سایہ دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے. تو اس طرح کے بھی کام ہمیں اپنی زندگی میں بھی کرنے چاہیے. صرف وصیت کر کے دوسروں پہ نہیں بوجھ ڈالیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں. جب تک اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، کچھ نہ کچھ نیکی کے کام جو پتہ چلتے جائیں وہ کرتے چلے جائیں ساتھ ساتھ. اچھی وصیت کا پھل. سلمان فارسی کا سفر ایمان. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں نکلے.
جب نکلے تو عیسائی پادریوں کی وصیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. یعنی اس نقطے کو ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں. مثلاً آپ اپنے بچے کو اگر یہ کہتے ہیں میرے بعد فلاں اسکالر کے پاس جا کے پڑھنا فار ایگزامپل, تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے وہاں چلا جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ تو اپنے گھر سے حق کی تلاش میں نکلے, انہیں نہیں پتا کہاں جانا ہے, لیکن وہ جس کے پاس گئے انہوں نے اس کو آگے بھیجا تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. تو اچھی وصیت کا اچھا پھل ہوتا ہے, دوسرے کے لیے ایک اچھی رہنمائی بھی ثابت ہوتی ہے. بعض اوقات وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک عیسائی پادری کے پاس گئے, میں نے اسے پنجگانہ نماز پڑھنے والے کو اس سے زیادہ افضل اس کی نسبت, دنیا سے زیادہ بے رغبت اور رات عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. یعنی میں نے سب سے زیادہ اچھی عبادت کرنے والا اس کو پایا, دن میں بھی اور رات کو بھی اور نیکی کے کاموں میں بھی. میں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور اس سے مجھے ایسی محبت ہو گئی کہ اس سے پہلے کسی سے نہیں ہوئی تھی. میں اس کے پاس ایک عرصے تک رہا, بالآخر وہ مرنے لگا. میں نے اس سے پوچھا, اے فلاں, میں تمہارے ساتھ رہا اور تجھ سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے کسی سے نہ کی. اب اللہ کا حکم آ گیا ہے, مجھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کر دو. اس نے کہا, میرے بیٹے, اللہ کی قسم میرے طریقے پر صرف ایک ہی شخص دنیا میں ہے, اس کے سوا کوئی نہیں, وہ موصل میں رہتا ہے, تو اس کے پاس چلا جا. اس کے مرنے کے بعد میں موصل چلا گیا اور اس سے جا کر اپنا قصہ سنایا. اس نے اپنی خدمت میں اسے رکھ لیا اور وہ بھی بہترین آدمی تھا. آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی. میں نے اس سے پوچھا, آپ کہاں جاؤں؟ اس نے کہا, فلاں شخص کے پاس نصیبین میں چلے جاؤ. میں اس کے پاس چلا گیا, اسے اپنا قصہ سنایا. اس نے اپنے پاس رکھ لیا, وہ بھی اچھا آدمی تھا. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا, اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا, اموریا میں فلاں کے پاس چلے جانا. میں وہاں چلا گیا, اس کے پاس اسی طرح رہنے لگا. وہاں میں نے کچھ کمائی کی جس سے میرے پاس چند گائے اور کچھ بکریاں جمع ہو گئی. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا, اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا, اب اللہ کی قسم کوئی شخص اس طریقے کا جس پر ہم لوگ ہیں دنیا میں نہیں رہا, البتہ نبی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے. جو دین ابراہیمی پر ہوں گے عرب میں پیدا ہوں گے. ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے. وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے, صدقہ نہیں کھائیں گے. ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اگر تم سے ہو سکے تو اس زمین پر پہنچ جاؤ. تو اسی وجہ سے سلمان فارسی ڈھونڈتے ڈھونڈاتے مدینہ آ گئے تھے آپ کی ہجرت سے پہلے, اور جب آپ کی آمد کا پتہ چلا تو بے اختیار آپ کے پاس پہنچ گئے اور پھر مہر نبوت دیکھی بھی. تو کسی کو اچھی بات کی, اچھے کام کی وصیت کر جانا کرنے والے کے لیے بھی اور جس کو کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو سکتی. ایک تو وصیت بہت اچھی, جو انہوں نے عمل جس طرح کیا اور جس صبر کے ساتھ وہ نیگیٹو نہیں ہوئے کہ اچھا اب یہ بھی مر گیا تو اب میں تو کہیں کا نہیں رہا, یا بالکل بھی کچھ نہیں کہا, اور وہ کرتے رہے وہ سب کچھ. اور جب گائے بکریاں خرید لی تو یہ نہیں کہا اب تو میں نکل ہی نہیں سکتا, یہ کیا کروں ان کا, اب تو میرا اتنا بزنس ہو گیا یہاں, اب چھوڑو, ہدایت کو مال مل گیا کافی, مقصد پہ فوکسڈ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی خوشی کی وجہ سے کہ الحمدللہ کل بات ایسی بیچ میں آ گئی تھی کہ صدقہ کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ ہونا چاہیے, اور اپنے پاس ہونے کے لیے آگے مانگنا نہیں چاہیے بلکہ کچھ کام کر کے کمانا بھی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گائے بھینس خرید کے تو پھر پڑھنے لکھنے سے جائیں. حضرت سلمان فارسی کی سنت پر عمل کریں کہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا, لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ کی کمائی اور کوئی ہنر کسی طریقے سے تھوڑا بہت کوئی مال کما لے تو اس کو صدقہ کر سکتے ہیں. اس میں الحمدللہ فہم القرآن کلاس میں جو مدرس کورس ہے اس میں سے آج وہ صبح 2 مدرس چکن نہاری بنا کے لائی تھی اور روٹیاں بھی لائی تھی, اور انہوں نے فوراً عمل کر لیا. اب وہ یہ کہ سیل ہوا, وہ میرے پاس تحفے کے طور پہ لائیں تو میں نے کہا کہ میں بھی خریدوں گی, تو میرا بھی حصہ پڑ گیا. تو الحمدللہ وہ, اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی آمدنی کتنی ہوئی, لیکن السابقون انہوں نے ایک اچھے کام میں فوراً سبقت کر لی. تو اسی طرح آپ سوچیے کہ کیا ہنر ہے آپ کے پاس. مثلا جب ہم کینیڈا کی بلڈنگ بنا رہے تھے تو ہمارے ساتھی تھے, ان کی نواسی جو تھی وہ موتیوں سے چھوٹی چھوٹی وہ بناتی تھی, بریسلیٹس اور اس طرح کی چیزیں, اور انہی کو سیل کر کے اور اس کے پیسے جو تھے وہ اس میں ڈال دیتی, چھوٹی سی بچی. تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر ضرور ہوتا ہے. اصل بات ہے کہ سستی کے مارے ہم کچھ نہیں کرتے. سوچئے کیا ہے, مثلا آپ کو مہندی لگانی آتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کبھی کسی دن مہندی کا اسٹال لگا لیں, لیکن کس لیے کرنا یہ کام؟ صدقے کے لیے. یہ نہیں کہ وہ صدقہ کرتے کرتے شیطان آپ کو لالچ میں ڈال کے پڑھنے لکھنے سے فارغ کر دے اور مہندی کی آپ دکان کھول بیٹھے. یہ نہیں کرنا, ٹھیک. چلیے, لکھا اگر کوئی مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دے کہ فلاں میرا منہ نہ دیکھے جو بعد میں جھگڑے کا سبب بنے
تو اس سے ایک ہی خاندان میں ناراضگیاں پیدا ہوگی. کیا ایسی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے؟ بتائیے نا. ابھی آپ نے پڑھ لیا. نہیں. کیوں؟ کیونکہ غلط وصیت ہے نا، فساد ہے، جھگڑا ہے. استاذہ ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا کہ ہم پہ جادو ہو چکا ہے؟ جادو ایک بیماری ہے. آپ کے جسم میں کوئی بیماری ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس کا دوسری دوائیوں سے علاج نہیں ہوتا، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی اور اثر ہے، تو پھر آپ خاص طور پہ اپنے اوپر رقیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے جب میں اپنی چیزوں کے متعلق سوچتی ہوں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، مگر گھر والے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں. ایسی سچویشن میں کس طرح صدقہ کرنا چاہیے؟ اپنے ہنر کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو ابھی میں نے بتایا. جس سے ابھی ایک بات ہوئی تھی شروع میں کہ اگر ایک ماں یا باپ کی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مکان ہوتا ہے تو جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو خالی کرا. تو ہم نے اپنی فیملی میں اس طرح کیا تھا. میری اپنی والدہ کا مکان تھا اور اس میں کچھ میرے بھائیوں نے بھی شیئر ڈالا تھا. ان کا شیئر مائنس کر کے، اور بھائیوں کا 2 حصہ ہوتا ہے، بہنوں کا 1 حصہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ جب تک وہ اس مکان میں رہے مارکیٹ ویلیو پہ انہوں نے کرایہ معلوم کیا، اور جتنا عرصہ وہ رہے اتنا عرصہ ہم بہنوں کو کرایہ دیتے رہے. بہت اچھا مشورہ ہے. بعض اوقات فوری طور پہ ہر چیز نہیں ہو سکتی، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو وارثوں کا حق اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن سے کوئی فوت ہوا. پھر دوسرا یہ ہوا کہ جب ان کی اتنی حیثیت ہو سکی کہ وہ اپنا گھر الگ سے بنا سکیں، تو جب انہوں نے اپنا گھر بنایا اور اس کو بیچا تو اس وقت جو مارکیٹ ویلیو میں ہمارا شیئر تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں ہمارا حصہ بھی دیا. الحمدللہ، دیٹس اے گڈ وے. کسی نے لکھا اگر کسی کو وراثت کا حصہ نہ ملے یا پورا نہ ملے پھر وہ خود اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے تو کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ کرنا چاہیے. پکڑ کا مجھے نہیں پتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ظلم پر اکسا رہے ہیں یا ظلم کی اجازت دے رہے ہیں تو اس اعتبار سے ٹھیک نہیں. لیکن اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو پھر معاف بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہوتا ہی ہے نا کہ مثلاً جیسے بھائی رہ رہا ہے اور اس بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ اپنے پاس سب کچھ ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو میرے پاس تو ہے، تو اس نے اتنا دے دیا اور اتنا نہیں دے سکتا، میں صدقہ کر دیتی ہوں. بہترین صدقہ رشتہ دار کو دینا ہے. تو اس صورت میں آپ اسے کہیں بھی ٹھیک ہے بھائی میں نے معاف کیا. لیکن اگر بھائی کے پاس آپ سے زیادہ اور آپ محتاج ہیں اور آپ کے بچے سفر کر رہے ہیں اور آپ کو حق نہیں مل رہا اور وہ ظلم کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو خود یا کسی اور کو احساس دلانا چاہیے. کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال یا جائیداد کو اپنی مرضی سے 1/3 سے زیادہ فی سبیل اللہ خرچ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے اگر نیت وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو. مثلا ایک شخص کما رہا ہے اور وہ اپنی کمائی کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے مثلا، اور اس لیے نہیں دیتا کہ میرا جمع نہ ہو کہ وارث نہ لیں، اس لیے دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اسے دینا ہے، کوئی ضرورت ہے اس وقت تو دیتا رہے، اور بعد میں جو اکٹھا ہو. دیکھیے اگر مثلا کوئی دیتا بھی ہے تو جو آدھا جمع ہو رہا ہے وہ بھی تو کافی جمع ہو جائے گا. زندگی میں آپ اپنے ضرورت کے مطابق، حیثیت کے مطابق مختلف فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کی وصیت نہیں کر سکتے. کیا ماں باپ اپنی زندگی میں کسی ایک بچے کو توفتاً اپنی جائیداد میں سے دے سکتے ہیں جبکہ باقی بچوں کو نہ دے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. سب بچوں کو دینا چاہیے، یا یہ کہ باری باری اگر دینا ہے کہ اب اتنی رقم جمع ہوگی ایک کو دے دیں، اب اتنی ہوگی دوسرے کو دے دیں، اب تیسرے کو دینا ہے، تو باقی بچوں کو پتا ہو کہ اتنی اتنی اس کو مل گئی. جب ورثہ تقسیم ہو تو پھر باقی بچوں کو اس کے مطابق بھی ملے اور پھر ورثہ بھی ملے. یہ کسی نے لکھا ہے آخری سفر اور یقینی سفر. ٹکٹ مفت، سیٹ محفوظ. مسافر کا نام عبداللہ بن آدم، عرفیت انسان، شناخت مٹی، پتہ روئے زمین. سفر کی تفصیلات روانگی از دنیا، منزل آخرت. مدت سفر چند لمحے اور چند لمحوں کے لیے 2 میٹر زیر زمین پرواز. پرواز کا وقت اجل. ریزرویشن 100% یقینی. ضروری ہدایات. تمام مسافران سے درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں جو ان سے پہلے آخرت کی طرف سفر کر چکے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے قرآن و حدیث کو بغور پڑھیں اور ان پر عمل کریں. اگر کچھ سوالات درپیش ہوں تو جواب کے لیے محقق علماء سے رجوع کریں. سامان سفر کی تفصیلات. ہر مسافر اپنے ساتھ 5 میٹر سفید لٹھا اور تھوڑی سی روئی لے جا سکتا ہے. یاد رکھیے آپ کے کام آنے والا سامان صرف نیک اعمال، صالح اولاد اور وہ علم ہے جس سے بعد میں دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اس کے علاوہ سامان سفر ساتھ لانے کی کوشش کی گئی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، یعنی گناہ جمع کر کے لائے. تمام مسافران سے درخواست ہے کہ وہ پرواز کے لیے ہر وقت تیار رہیں. پرواز سے متعلق معلومات کے لیے قرآن و حدیث سے مزید رہنمائی لیں. مزید برآں 5 وقت روزانہ اللہ کے گھر کی حاضری ضروری ہے. آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ عرض ہے کہ آپ کی سیٹ ریزرو ہو چکی ہے. اس سلسلے میں کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں. امید ہے آپ سفر کے لیے تیار ہوں گے. ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت خوبصورتی کے ساتھ آخری سفر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.